امداد سمرو ہم اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد کی ہوائیں اور فضائیں یہ خبر دے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے۔ آخری کوشش خان صاحب نے جو کی وہ بھی ہو گئی ہے ناکام۔ سپریم کورٹ سے ایک بار پھر عمران خان صاحب کو چٹا جواب ملا ہے اور اب عمران خان صاحب کے چاہنے والے، عمران خان صاحب کے شان میں شادیانے بجانے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی کہانی مک گئی ہے، اب عمران خان صاحب نااہل بھی ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے۔ آج بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسلام آباد میں توشہ خانہ کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کو اتنی رعایت چیف جسٹس صاحب دے رہے تھے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک درخواست ایک بار مسترد ہو گئی، دوبارہ آ گئی، پھر چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنا لیا۔ درخواست کیا ہے کہ جی عدالتوں کو میرے خلاف کارروائی کرنے سے روکے، سماعت کرنے سے روکے۔ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پڑی ہوئی تھی۔ اصولاً چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مدعا تھا عمران خان صاحب خود لے کر گئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے اس کا کوئی فیصلہ آنے تک کوئی بینچ نہیں بنایا جا سکتا تھا، مگر چیف جسٹس صاحب نے بنا دیا۔ ایک بار نہیں، 2 بار بنایا۔ ایک بار بینچ نے یہی کہہ کر عمران خان صاحب کی استدعا جو تھی مسترد کر دی کہ معاملہ ابھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، وہاں سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد پھر آپ آ جائیے گا۔ لیکن وہ درخواست مسترد ہونے کے بعد پھر عمران خان صاحب کے وکیل کمرہ عدالت میں گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس اور ان کو کہا کہ حضور دیکھیں اسی لٹے گئے، اسی مارے گئے، عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے معاملے میں جو ہے وہ نااہلی سے بچائیں۔ جج صاحب جو ہے وہ سماعت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹے نہیں دے رہا۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کچھ کریں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے پھر کچھ کیا، عمران خان صاحب کی جو محبت میں پھر کچھ کیا، پھر یہ کیا کہ پھر 3 رکنی بینچ بنا دیا۔ 2 رکنی بینچ نے وہ والی استدعا عمران خان صاحب کی مسترد کر دی کہ جی مقدمے کی سماعت روکیں، لیکن پھر وہی درخواست 3 رکنی بینچ کے سامنے لگا دی۔ پہلے جسٹس اے آفریدی صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے درخواست مسترد کی۔ پھر 3 رکنی بینچ بنا کر چیف جسٹس صاحب نے ایک اور جج صاحب شامل کر لیے، وہ ٹرکاں والی سرکار جن کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب جن کی آڈیوز بھی آ گئی ہوئی ہیں، ان کو بینچ میں شامل کر لیا۔ اور پھر آج عمران خان صاحب کے وکیلوں نے کہا کہ جناب ہمیں اسٹے آرڈر دے دیں، ہم ایسے تو یہ مقدمہ چلتا رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہی اسی گراؤنڈز پر عدالت نے کہا کہ جی ہم آپ کو اسٹے آرڈر نہیں دے سکتے، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسٹے آرڈر کی درخواست ہو گئی مسترد۔ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ جس نے گھڑی خریدی تھی، وہ جو اپنا سعودی شہزادے کی دی ہوئی گھڑی کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل والی، اور گھڑی پھر پین پھر کف لنکس، بہت ایک پورا کا پورا سیٹ تھا، وہ عمران خان صاحب نے بیچا تھا، فروخت کیا تھا، اور وہ چیزیں لے کر سامنے آ گئے تھے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں۔ گھڑیاں بیچنے کی خبر میں نے ہی بریک کی تھی 2021 میں، 2 اکتوبر 2021 کو، لیکن بعد میں پھر میرا خیال تھا کہ ایک گھڑی ہے، لیکن یا میری انفارمیشن تھی، خیال کیا تھا، لیکن یہاں پر تو پتہ چلا کہ پورا کا پورا خزانہ لوٹ کر عمران خان صاحب نے فروخت کر دیا۔ جب وہ صاحب جنہوں نے وہ گھڑی خریدی کعبۃ اللہ شریف کے ماڈل والی، وہ صاحب آ گئے ٹی وی پر، عمر فاروق ظہور، اور انہوں نے آ کر دکھائی کہ یہ گھڑی میرے پاس شہزاد اکبر نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک گھڑی ہے ہمارے پاس، ہم وہ بیچنا چاہتے ہیں، فراغ ہوگی آپ کے پاس گھڑی لے کر آئیں گی۔ کہتے ہیں جب وہ گھڑی آ گئی کرافٹ کی، تو جب میں نے وہ گھڑی دیکھی میں تو حیران ہو گیا۔ میں پھر اس ڈیلر کے پاس گیا دبئی میں، ان سے پوچھا کہ دیکھیے ذرا یہ گھڑی اصلی ہے، تو وہ حیران پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھڑی تو اپنا سعودی کنگ نے بنوائی تھی، شہزادہ نے بنوائی تھی، تو یہ آپ کے پاس کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بکنے کے لیے آئی ہے۔ تو بہرحال تو جب یہ چیزیں، وہ گھڑیاں شڑیاں ہر چیز سامنے لا کر انہوں نے رکھ دی تھیں، پراپر اپنا شوکیس بنا کر انہوں نے رکھی ہوئی تھی چیزیں، اور انہوں نے دکھا دی تھی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، تو عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ میں پیچھا کروں گا شاہ زیب خانزادہ کا، میں ان کے خلاف دبئی، اپنا لندن اور امریکہ میں مقدمات کروں گا، اور عمر فاروق ظہور تو ایک فراڈ ہے، ان کے خلاف بھی میں مقدمہ کروں گا۔ عمران خان صاحب تو ان کے پیچھے نہیں گئے، ایک نوٹس سادہ سا بھیج دیا تھا اور اس کے بعد کچھ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب تو ان کے پیچھے نہیں گئے، عمر فاروق ظہور عمران خان صاحب کے پیچھے آ گئے پاکستان،
گھڑیاں لے کر، ہر ایک چیز لے کر، کہ یہ ہے سارا کچھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کسی بھی عدالت میں مجھے گواہی کے لیے اگر کہا جائے گا تو میں گواہی دینے کو تیار ہوں کہ یہ سارا کچھ عمران خان انہوں نے مجھے بیچا ہے، فراغ گوگی نے بیچا ہے اور شہزاد اکبر نے بیچا ہے. اب عمران خان صاحب جن کا پیچھا کر رہے تھے ان کے پیچھے عمران خان صاحب نہیں گئے، وہ گواہی دینے خان صاحب کے پیچھے آ گئے. آگے چلتے ہیں. کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ بڑا مزیدار ہے کامران خان صاحب کا. اس ٹویٹ میں کامران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا کھیل ختم، کہانی ختم ہوگی عمران خان صاحب کی، خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں. یہ بات کامران خان صاحب نے کی ہے. کون سے کامران خان صاحب؟ جو کہتے تھے آرمی چیف کو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ صلح کر لو، کچھ نہیں ہونا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ شخص اپنی بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے مقبولیت کی، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹویٹ یہ آپ اسکرین پر دیکھ لیں، بڑا مزیدار ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اب صرف چند روز باقی ہے. ہم جب یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان صاحب اگست میں نااہل ہو جائیں گے، معاملات اس طرف جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کے چاہنے والے کہتے تھے کہ جی یہ روزانہ بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب اگر گڈ ٹو سی یو جو رسپونڈنس کے تحت عمران خان صاحب کو نہ بچا رہے ہوتے تو کئی معاملات تھے. خان صاحب تو بڑا عرصہ پہلے جیل بھی جا چکے ہوئے تھے اور سزائیں بھی ہو چکی ہوئی تھیں، ورنہ عدلیہ کا جو کردار ہے وہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب کے معاملے میں نہیں ہے. مطلب اس طرح ضمانتیں دینا، بلینکٹ ضمانتیں کہ جی جو مقدمات ہیں درج، وہ جو درج ہونے، وہ جو سوچے جانے، وہ ان سب میں عمران خان صاحب کو ضمانتیں مل گئی. پھر 14-15 مارچ کو عمران خان صاحب نے جس طرح اریسٹ وارنٹ کے اگینسٹ، جو عدالت کا اریسٹ وارنٹ تھا اس کے اگینسٹ جس طرح جتھا بندی کی، جس طرح پیٹرول بمنگ کی، جس طرح اپنا لاٹھی اور ڈنڈے برسائے پولیس پر، پتھراؤ کیا، تو یہ سارے وہ کام تھے کہ جس میں کوئی بھی ایک کام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو محفوظ اپنا بچا نہیں پا رہا، کسی سے بچ نہیں پا رہے تھے. وہ 9 مئی کے بعد تو بالکل 9 مئی کے بعد جو صورتحال رہی وہ کوئی خان صاحب کے لیے اچھی نہیں تھی. لیکن بہرحال تو یہ اب کامران خان صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اب صرف چند روز سیاست میں دھماکہ خیز پیش رفت آنے والی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہونے والے ہیں، جیل بھی جائیں گے. توشہ خانہ میں ان کی نااہلی ہونے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ میں ایک بار پھر عمران خان صاحب کی پسپائی ہوئی ہے، وہی پسپائی جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ جی عمران خان صاحب پہلے بھی سپریم کورٹ میں ایک مدعا لے کر گئے، دوبارہ گئے، سپریم کورٹ نے وہی مدعا دوبارہ عمران خان صاحب کا سننے کے لیے ایک اور بینچ بنا دیا. اور یہ دیکھیں بغیر چیف جسٹس صاحب نے کہ جی معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، جس طرح پنجاب کے الیکشن والا معاملہ تھا بالکل اسی طرح کیا گیا. تو جو گواہیاں کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کی مسترد ہو گئی ہیں. تاحیات نااہلی پاکستان کی سیاست میں، نااہلی اور تاحیات نااہلی پاکستان کی سیاست میں معمول ہے. یہ وہ کامران خان صاحب ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جی ان کے خیال میں عمران خان صاحب کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، چھو کر دکھائے کوئی عمران خان صاحب کو. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں اب عمران خان صاحب کی بچت ممکن نہیں ہے. اب جو ہو یہ رہا ہے کہ عمر فاروق ظہور تو پاکستان آ کر گواہی دینے کو، عدالتوں میں آ کر عمران خان کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہے، لیکن عمران خان صاحب کے شہزاد اکبر صاحب جو دریا پار بیٹھ کر، یعنی سمندر پار بیرون ملک بیٹھ کر وہاں سے بڑھ کے چڑھ کے مار رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی نہیں میں تو کبھی ملا ہی نہیں ہوں ان سے، اپنا عمر فاروق ظہور سے، میں نے کبھی ان کو کہا ہی نہیں ہے. تو یہ بات پاکستان کی عدالت کے اندر آ کر بتائیں گے نا بطور گواہ، تب بات مانی جائے گی نا. یہ بات جو ہے اس طرح باہر بیٹھ کر صرف بیانات کی بیان دیں گے یا ایک ریئیکشن دیں گے تو وہ تو عدالت کسی ریئیکشن کے تحت تو فیصلے نہیں دیتی نا. تو خان صاحب کے گواہ جو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں، چاہے وہ زلفی بخاری ہوں، چاہے شہزاد اکبر ہوں، چاہے فراغ گوگی ہوں، جو یہ کہہ سکتے ہیں عدالت میں آ کے کہ جی ہم نے تو عمر فاروق ظہور کو چیزیں بیچی نہیں ہیں، وہ تو بھاگے ہوئے ہیں. فراغ گوگی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے. تو مطلب جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں ویسے عمران خان صاحب کی نااہلی جو ہے وہ، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری اور جیل جانا وہ قریب ہوتا جا رہا ہے. جو کوششیں خان صاحب کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر لی. جتنا خان صاحب کو چاہنے والے آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے، وہ جتنا خان صاحب کو تحفظ فراہم کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. لیکن کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. آخر کب تک کوئی عمران خان صاحب کو
ان کے تمام تر وہ جو کچھ کرتے رہے اس سب کچھ کے باوجود عمران خان صاحب کو تحفظ دے سکتا تھا یا ناجائز طور پر خان صاحب کے لاڈ اٹھا سکتا تھا؟ کب تک کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے مہمان ہوں گے آج کی رات، وہ جس سے ملنا چاہیں ان کو ملوائیں، وہ یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تفریح کرنا چاہیں، ان کو جو کچھ وہ کرنا چاہیں تو ان کو کرنے دیا جائے۔ اب وہ ظاہر ہے صورتحال نہیں رہی تو پھر معاملات جو ہے وہ دوسری طرف جا رہے، اور پھر عمران خان صاحب جیسے لوگ بھی وہ جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو رہے کہ خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہوں گے۔ عمران خان صاحب روزانہ خود کہہ رہے، بلکہ توشہ خانہ کے اس معاملے میں جب عمران خان صاحب کی اپنا عدالت میں بیان تھا 342 کا، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ مقدمہ تو مجھے نااہل کرنے کے لیے بنایا گیا، یہ تو سیاسی بیان ہو سکتا ہے لیکن عدالت میں اپنا دفاع نہیں ہو سکتا۔ یہ عدالت میں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھئی آپ نے گھڑیاں، آپ نے ہیروں کے ہار، آپ نے انگوٹھیاں، نہ جانے کیا کیا آپ نے لیا تھا، تو وہ کہاں سے پیسہ آیا تھا آپ کے پاس، اور کس طرح آپ نے اب کہہ رہے کہ جی نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے ملٹری سیکرٹری نے کیا تھا، بریگیڈیئر وسیم چیمہ نے، جو ان دنوں میجر جنرل ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے، کل میں نے دیکھا بڑا کمال ہے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ جی عمران خان نے دیکھا کیسا ماسٹر سٹروک مارا ہے تحریک عدم اعتماد مسترد کروا کے، دیکھا خان نے کیسی مطلب وہ اپنا باکسنگ کے رنگ میں پسٹل نکال کر اور سامنے والے کو چت کر دیا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے بریگیڈیئر وسیم کو کے اوپر الزام عائد کر کے کہ جی انہوں نے بیچا تھا، ان کو بلائیں۔ اب بلائے عدالت میجر جنرل کو، دیکھا عمران خان صاحب نے آخری ٹائم پہ کیسا چھکا مارا ہے یا کیسا وہ یاکر کروایا ہے۔ کوئی شرم حیا نہیں ہے، کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ چیزیں کر کر کے عمران خان صاحب کو اس نہج پر پہنچایا کہ جی آخری گیند تو عمران خان صاحب کی ہوگی۔ پھر سب نے دیکھا کہ 9 اپریل کو آخری گیند جو ہے وہ آصفہ بھٹو لے کر بیٹھی ہوئی تھی قومی اسمبلی میں، آخری گیند بلاول بھٹو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کو تو آخری گیند تو کیا آخری باری کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ اب ملے گا۔ لیکن یہ صاحب ہے کہ جی دیکھا خان صاحب نے سرپرائز دینا ہے، خان صاحب سرپرائز دیتے ہیں۔ اب خان صاحب کا یہ سرپرائز خان صاحب کے لیے تو ہو سکتا ہے، اپنے لیے جو وہ سمجھتے تھے کہ جی ان کو کوئی نااہل نہیں کر سکتا، وہ جیل نہیں جا سکتے، وہ ناقابل تسخیر ہے، ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، ان کے لیے نہیں ہو سکتا جو عمران خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کھیل ختم ہو چکا ہوا ہے، قصہ تمام ہو چکا ہوا ہے۔ اب اگر کامران خان بھی کہیں کہ عمران خان صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں، جیل جا رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔